سنا کہ پالنے والے سفر طویل ہے اور زاد راہ بہت کم ہے۔ وہ شخص اس طرح سے تڑپ رہا تھا جس طرح بچھو کا کاٹا ہوا انسان تڑپتا ہے۔ کمیل کہتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کائنات کا مولا، کائنات کا آقا علی ابن ابی طالب ہیں، جو اس طرح سے زمین پر تڑپ رہے ہیں، اپنی سفید داڑھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہیں۔ اسی مناجات کی یاد میں اور اسی مناجات کا اعادہ کرتے ہوئے مومنین یہاں دعائیں پڑھتے ہیں۔ یہ جناب مسلم ابن عقیل کے روضہ اقدس کی دروازہ ہے جہاں سے لوگ اذن دخول پڑھ کے داخل ہوتے ہیں۔ یہ ذریعہ اقدس جناب مسلم ابن عقیل ہے، جن کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اولین و آخرین میں حسین کی سفارت کا اعزاز صرف اور صرف جناب مسلم ابن عقیل کو ملا ہے، جن کی زیارت کا پہلا فقرہ ہے السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح تم پر ہمارا سلام ہو، المطیع للہ ولرسولہ کہ تم نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولے ابیک ولے ام امیر المؤمنین اور جناب امیر کی تم نے اطاعت کی، ولے الحسن والحسین اور حسن حسین کی اطاعت کی۔ اور کلام مجید میں سورہ انبیاء کی آخری آیتوں میں یہ ذکر ہے انا کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے، اور امام معصوم جناب مسلم کو عبد صالح کہتے ہیں۔ یہ زمین کے وارث ہیں، انہوں نے حسین کے لیے جان دی ہے۔ وہ عظیم رتبہ ہے سفارت حسینی کا کہ جہاں مسلم کی صلح حسین کی صلح ہے، مسلم کی جنگ حسین کی جنگ ہے۔ میرا مولا جب زخمی ہو کر اور گرفتار ہو کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور کسی نے یہ کہا تھا مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے، تو مسلم نے یہی جواب دیا تھا ما لی امیر سوی الحسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ آج بھی جو ہم دور سے زیارت پڑھتے ہیں یہ بھی جناب مسلم کی سنت ہے کہ میرا مولا اثناء راہ میں ہے، مکے سے نکل چکا ہے، کہ ایسے میں ایک مقام پر بیٹھے ہوئے مسلم نے بیٹھے ہوئے حسین ابن علی نے کسی کے سلام کا جواب دیا تھا، اور میری شہزادی نے پوچھا تھا بھائی کس کا جواب سلام دے رہے ہو، تو کہا تھا یہ مسلم نے سلام کیا ہے۔ اور عزیزو یہ جو زری دیکھ رہے ہیں یہ مختار ثقفی کی زری ہے، جس نے قتل حسین کے بعد قاتلان حسین سے انتقام لیا ہے۔ یہ جناب ہانی ابن عروہ کا روضہ اقدس ہے۔ جناب مسلم جب کوفہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے جناب ہانی کے یہاں مہمان ہوئے ہیں۔ جناب ہانی کو صرف اس لیے قتل کیا گیا کہ انہوں نے جناب مسلم کو پناہ دی تھی اور جناب مسلم کو اپنا مہمان ٹھہرایا تھا۔ یہ جناب ہانی ابن عروہ کے خدمات ہیں جو تاریخ میں آج تک محفوظ ہیں کہ حسین کے سفیر کو اپنے گھر میں کوئی پناہ دینے والا نہ تھا تو ہانی نے پناہ دی تھی، اور اسی جرم میں ہانی ابن عروہ کو قتل کیا گیا تھا۔ عزیزو یہ مسجد کوفہ کے ایک حصے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ مسجد کوفہ کا وہ بیرونی حصہ ہے جہاں سے ایک راستہ جناب علی مرتضیٰ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اور یہ کھجور کے باغات جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو کھنڈرات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ وہی مقام ہے جہاں ابن زیاد کا محل تھا اور ابن زیاد کا دربار تھا، جس دربار میں فاطمہ کی بیٹیاں ننگے سر لائی گئی تھی۔ یہ جو صدر دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیت علی کا دروازہ ہے۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد میرا مولا اسی مقام پر آ کے فروکش ہوا تھا، یہی وہ گھر تھا۔ اب جو یہ منظر آپ نے دیکھا یہ منظر بھی ابن زیاد کے کھنڈرات کا ہے۔ تاریخ کو یہ بتلا رہا ہے کہ ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے اور مظلوم کے زوار آج تک اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ علی کا گھر آج بھی موجود ہے، ابن زیاد کا محل تاراج ہے، علی کے ماننے والے آج بھی اس کے آستانے پر آ رہے ہیں۔ ابن زیاد کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ علی کے گھر کا دروازہ ہے جو ہمارے لیے باب جنت سے کم نہیں ہے۔ اس گھر کے دروازے کے اندر داخل ہو کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولا نے گرچہ خلیفہ ظاہری ہونے کے باوجود، اقتدار دنیاوی حاصل ہونے کے باوجود
علی نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا ہے. اتنی بڑی طاقت, اتنی بڑی مملکت کا سربراہ کتنے چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے, کتنی چھوٹی سی جگہ میں قیام پذیر ہے. اسی میں علی کے بچے ہیں, اہل و عیال ہے, اور یہ سارے مقامات ہیں. کوئی جناب حسن ابن علی کا حجرہ ہے, کوئی مقام جناب حسن ابن علی کا ہے, کوئی حجرہ سرکار سید الشہداء کا ہے, کوئی حجرہ کسی بیٹی کے نام منسوب ہے, کوئی حجرہ کسی بیوی کے نام منسوب ہے. یہ وہ سارے مقامات ہیں جو اس مقام پہ دکھائی دے رہے ہیں. اسی مکان کے ایک حصے میں یہ وہ مقام آپ دیکھ رہے ہیں مکتب حسن و حسین جس پر لکھا ہوا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حسن و حسین بیٹھ کر اپنے روزمرہ کے معمولات اور حکومت میں اپنے بابا کی اعانت کے کام انجام دیا کرتے تھے. جہاں پر آج بھی زائرین کی بڑی تعداد جاتی ہے کہ جس طرح سے کسی شاعر نے کہا ہے, ہر ہر قدم نشان قدم ڈھونڈتے ہوئے, شاید کہ میرے مولا کے قدموں کے کوئی نشان وہاں پر مل جائے. یہی وہ گھر ہے کہ جس کے اندر میری شہزادی زینب کے پاس کوفے کی خواتین آ کر درس قرآن حاصل کیا کرتی تھی. اور یہ بھی ایک انقلاب زمانہ ہے کہ اسی شہر میں میری شہزادی ایک قیدی کی حیثیت سے, ایک اسیر کی حیثیت سے حسینی مشن کے علم بردار بن کے زینب, حسینی قافلے کی سربراہ بن کے زینب آئی ہے. یہی وہ شہر ہے. کیا گزری ہوگی میری شہزادی کے دل پر جب ان مقامات کو دیکھا ہوگا کہ کسی وقت اس شہر کی شہزادی تھی, آج اسی شہر میں قیدی بن کر لائی گئی ہیں. اور یہی وہ شہر, اس گھر کے مختلف مقامات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. ان مقامات میں سے یہ راہداری ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ راہداری کس لیے استعمال ہوتی تھی, مگر اندازہ یہی ہے کہ شاید اس مکان کے عقبی حصے میں ایک کنواں ہے جس میں سے پانی استعمال کرنے کے لیے لیا جاتا ہوگا, اور یہ راہداری اسی لیے استعمال کی جاتی ہوگی. چاہنے والوں نے اس فرش کے اوپر قالین, اس زمین پر قالین اور دوسری چیزیں بچھائی ہوئی ہیں تاکہ زائرین اطمینان سے یہاں سے گزر سکیں. آج بھی علی کے چاہنے والے علی کے گھر میں داخل ہو کر جب اس کنویں کے پاس پہنچتے ہیں تو اس کنویں سے کے پانی سے اپنے آپ کو سیراب اس لیے کرتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے, کائنات کے اس مولا کے اس گھر کے پانی کی وجہ سے ہم بھی مستحق ہو جائیں کہ جس طرح آج ہم علی کے گھر کا پانی پی رہے ہیں, کل قیامت کے دن علی ہمیں جام کوثر سے سیراب کر دیں. اسی لیے چاہنے والے اظہار عقیدت کرتے ہیں, پانی بھی پیتے ہیں, اپنے چہروں پہ بھی چھڑکتے ہیں, اپنی آنکھوں کے لیے آب حیات بھی بناتے ہیں, اور اس طرح سے یہ زائرین زیارت کرتے ہوئے ان مقامات سے گزرتے ہیں. عزیزو, یہی وہ کنواں ہے جہاں سے پانی لے کر میرے مولا کے جسد اطہر کو غسل دیا گیا تھا. اور غسل دینے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سرکار حسن مجتبیٰ, سرکار سید الشہداء اور جناب علی مرتضیٰ کی روایت کے مطابق اور وصیت کے مطابق جبرائیل امین اور میکائیل اور دیگر فرشتے بھی شامل ہوئے تھے, اور علی کو غسل و کفن دیا گیا تھا. علی کا جنازہ تیار کیا گیا تھا. مقامات ہیں جو میرے مولا کے گھر کا ایک حصہ ہیں, اور انہی گھر کے اسی حصے میں علی اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے. کسی میرے دوست نے کیا خوب کہا ہے, مظہر لطف کبریا بن گئے, تنگ دستی میں دستے خدا بن گئے, عمر بھر مشکلوں میں گزاری مگر پوری دنیا کے مشکل کشا بن گئے. یہ مشکل کشا کا گھر, اس کے در و دیوار ہماری آنکھوں کے لیے زیارت گاہ ہے, ہماری دل کی تمنا ہے. مومنین یہاں پر مختلف دعائیں پڑھتے ہیں, مختلف حاجتیں طلب کرتے ہیں, اور بارگاہ الہی سے ان کی حاجتیں روا ہوتی ہے. اسی گھر کے اندر وہ مقامات بھی ہیں جہاں پر ائمہ اطہار مختلف اوقات میں دعائیں اور نمازیں پڑھتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر جناب علی مرتضیٰ کے جسد اطہر کو رکھ کر غسل دیا گیا تھا, اور اس کے بعد آپ کو کفن پہنایا گیا تھا. اور کفن پہنانے میں آپ کے ساتھیوں, آپ کے بیٹوں کی معاونت آپ کے چند اصحاب نے کی تھی, اور یہ جنازہ تیار کیا گیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ میرے مولا نے کہا تھا, میرے لال میرے جنازے کو پائنتی سے اٹھانا, آگے سے جنازہ خود بخود اٹھے گا, اور اس جنازے کو جبرائیل اور